رمضان کے پاک مہینے میں آج ہمارے ساتھ مولانا مرسلین صاحب ہیں جو ہم لوگوں کو بتائیں گے رمضان کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، فطرہ کیا ہے۔ تو مولانا مرسلین صاحب، سٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ رمضان کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن سے ثابت ہے اور یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان ایک مہینہ ہے، مگر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسی رمضان میں اللہ نے روزے بھی فرض کیے اور قرآن بھی نازل ہوا۔ اس کی وجہ کر اس مہینے کی عظمت اور بڑھ گئی، اس لیے اس مہینے کا قدر و قیمت اللہ نے اور بلند فرمایا۔ ایک جگہ قرآن پاک کا یہ اعلان بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو آسمانی کتابوں میں سب سے معظم کتاب اللہ نے جو نازل فرمائی ہے وہ قرآن ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے نازل فرمائی۔ آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں کہ رمضان میں کون کون سے دن سب سے مہتوپورن ہیں؟ یوں تو اللہ نے سراپا رمضان کو مقدس اور مہتوپورن بنایا ہے، مگر کوئی خاص ہوتا ہے۔ مثال یوں سمجھیے کہ انسان تو سب اچھے ہوتے ہیں، مگر اللہ نے کچھ انسانوں کو خاص بنایا۔ دن سب اچھے ہیں مگر کچھ کو خاص بنایا، مہینے بھی اچھے ہیں مگر کچھ کو خاص بنایا۔ تو ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمایا، اور اس کے تعلق سے آپ نے کیا بتایا؟ رمضان میں کون کون سے دن مہتوپورن ہے؟ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک راتوں میں ڈھونڈو، اس میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے جس سے انسانوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے قرآن میں پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا سورہ قدر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ تم کیا جانتے ہو یہ ایسی رات اس میں ہے جو 1000 راتوں میں بہتر ہے۔ وہ راتیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خاص کر دیتے ہیں 27ویں رات کو، مگر تاک راتوں میں ڈھونڈو، یعنی کچھ راتیں، مثال کے طور پر 21 رمضان کو ڈھونڈو، پھر 22 نہیں 23 کو ڈھونڈو، پھر 24 نہیں 25 کو ڈھونڈو، پھر 26 نہیں 27 کو ڈھونڈو، اور پھر 28 نہیں 29 کو ڈھونڈو۔ یہ 5 راتیں مہتوپورن ہے، اور خاص راتیں 27 کو اس لیے علماء کرام نے کہہ دیا ہے کہ 3 مرتبہ قرآن پاک کا ذکر ہے، لیلۃ القدر ما لیلۃ القدر، اور یہ 3 بار اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے انا انزلناہ میں، اس کی وضاحت کے ساتھ 27 آتے ہیں ضرب کے حساب سے، اس لیے 27 راتوں کو 27ویں رمضان کو خاص کر منتخب کیا گیا، ورنہ 5 راتیں آتی ہے اس طرح کی۔ مرسلین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ رمضان کے اندر آتا ہے، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ دیکھیے، جب انسان کے پاس بہت ساری دولتیں ہوتی ہیں تو ایک عام انسان عقل والے آسانی سے سمجھتے ہیں کہ جب دولتیں بڑھ جاتی ہے تو اس کا ایک ٹیکس ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ نہیں جمع کریں گے تو آپ دیش ورودھی کر رہے ہیں، آپ جس دیش میں رہتے ہیں اس کا ایک قانون فالو کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو بھی دھرمک ہوتے ہیں، ہر دھرم کا وہ فالو کرتا ہے، ہر دھرم کی بڑی کتابوں کے قوانین کو مانتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں زکوٰۃ، جہاں نماز کے بارے آیا ہے وہاں زکوٰۃ کے بارے آیا ہے کہ آپ کے مال اگر بڑھ جائے 1 لاکھ میں 2500 روپے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر مان لو میرے پاس پورے سالانہ 5 لاکھ ہم نے کمایا یا 10 لاکھ کمایا، اس حساب سے 1 لاکھ میں ہمیں 25,000 روپے نکلتے ہیں، اور میں 10 لاکھ کمایا، 5 لاکھ میرے بیوی بچوں میں خرچ ہو گئے، اسکول میں خرچ ہو گئے، میرے آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، میں نے اور کوئی اپنی بیماری کے لیے کام کیا، اب میرے پاس صرف 1 بچا ہے، میں نے کمایا پورے سال 10 لاکھ،
اس کی زکات نہیں ہے۔ جو پیسے بچ گئے کمانے سے، کھلانے سے، پلانے سے، جو شہر میں جس طرح سے ریلیکشن ہے، گاڑی کا چلنا اور شہروں کے اعتبار سے کھانا پینا جس شہر میں رہتے اس حساب سے جو پیسے بچ گئے، اس پیسے کی زکات ہے۔ 1 لاکھ ہے تو 2500، 2 ہے تو اسی میں ڈبل کرتے جائیں، اس کو زکات کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ رمضان ایسا دن ہے کہ رمضان کے بعد عید آتا ہے، عید میں سب خوشی سے عید منائے، اس کے لیے غریبوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے۔ زکات مطلب یہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں ہم لوگوں کو کہ زکات کے بعد ایک فطرہ کا بھی مسئلہ ہے، تو فطرہ کیا ہے؟ فطرہ جو ہے صاحب اولاد کے لیے، جس کے پاس اولاد ہے، 3 بچے ہیں تو 3 کے اور 1 میرے، 4، اور چاند نظر آنے سے پہلے بھی میرے گھر میں کوئی بچہ تولد ہوا، پیدا ہوا، تو چاند دکھانے سے پہلے بھی اس کا بھی فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور فطرہ میں قید نہیں ہے کہ اتنے روپے ہو، فطرہ شہر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ میں گریڈی شہر میں ہوں اور یہاں کا فطرہ 40 ہے، میں بمبئی شہر میں ہو سکتا ہے وہاں کا فطرہ 60 ہو، میں پٹنہ میں ہو سکتا ہے وہاں کا فطرہ 55 ہو۔ اس طرح سے شہر کے اعتبار سے 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت ادا کی جاتی ہے، اور ہر بچوں اور اپنی طرف سے جو ادا کرتے ہیں وہ فطرہ کہتے ہیں، اور جو دولت سے دیتے ہیں اس کو زکات کہتے ہیں۔ مطلب کتنا پیسہ فطرہ نکالنا ہے؟ فطرہ کے لیے جیسے گریڈی میں 45 ہوں گے، آپ اور شہروں میں جائیں گے تو اس کی قیمت وہاں اور زیادہ ہے۔ آپ سعودی چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں 50 روپے گیہوں ملتا ہوگا تو وہاں 100 روپے سے بھی فطرہ زیادہ ہو جائے گا، ایسا بھی ہوگا۔ تو یہ قرآن جو ہے، قرآن کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ قرآن دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پہلے آپ نے یہ بھی پوچھا رمضان کے تعلق سے، تو 2-3 باتیں میرے ذہن سے بھی اتر گئی تھی۔ رمضان مہتم اس لیے بھی ہے کہ اس میں جتنے آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ ہے، حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل وہ بھی رمضان مہینے، توریت بھی اللہ نے نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ نے نازل فرمائی، یہ سب رمضان کے مہینے میں۔ اور خوش نصیبی دیکھیے کہ اسی رمضان کے مہینے میں قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا، اور اس کا تعلق اس لیے بہت عزیز ہے، بڑا مستحکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پہلے رمضان میں 1 قرآن پڑھتا ہے تو 10 ثواب پاتا ہے، یا 1 نیکی، 1 حروف میں 10 نیکیاں پاتا ہے، تو رمضان میں وہ 30 نیکیاں پاتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں بے مثال کتاب ہے، یہ بولتی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی جتنی دھرمک ہے، جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر والی ہو، انجینئر والی ہو، فلسفی ہو، محقق ہو، جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کتابوں کو آپ پڑھیں گے تبھی ملے گا، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں تو آپ کو ملتا ہے، آپ ٹچ بھی کرتے ہیں، چھوتے ہیں تو بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں ہے، آپ کانوں سے سنتے ہیں تو بھی آپ کو ملتا ہے۔ تو اس کی وجہ کر یہ کتاب بڑی مقدس ہے، اور رمضان کے مہینے میں اتنی پاک معظم کتاب نازل ہوئی جس کا فرمان اللہ کا فرمان ہے اور جس کے پیغامات رسول اللہ کے پیغامات ہے، اس کی وجہ کا اس کا گہرا تعلق ہے، اور اس گہرا تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے میں سٹی نیوز کی طرف سے بھی سارے سامعین کو دعائیں کرتا ہوں کہ بڑی نیک بات آپ لوگ بتا رہے ہیں، اور اس کے مادھیم سے ان کے گھر کو اللہ باغ بنائے، باغیچہ بنا دے، گلشن بنا دے، سب سے پیارا بنا دے، سب سے نیارا بنا دے، اور یہ گریڈی کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا بنا۔ تو مطلب قرآن جو ہے اسی مہینہ میں آیا؟ بے شک بے شک۔ تو آپ یہ بتائیں ہم لوگوں کو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے قرآن میں جتنی باتیں ہیں، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک 114 سورتیں ہیں، الا سورہ توبہ 10 پارہ کے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں یہ اس کی گواہی اللہ ہے کہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری باتیں قرآن میں سچ ہے، الا قرآن میں ایک بھی بات جھوٹی باتیں نہیں۔ آپ نے ایک عام طور پر میں بتاتا ہوں گریڈی کی زبان میں، کمہار کو آپ نے دیکھا ہو، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار مٹی کو پٹکتا ہے۔ کیا مٹی سے اس کو دشمنی ہے؟ نہیں، لاٹھی سے مارتا ہے، پاؤں سے مارتا ہے، گھوسے سے مارتا ہے،
تاکہ مٹی اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا بہتر ہو جائے، اتنا اچھا ہو جائے، جب اس سے برتن بنے تو مارکیٹ میں اس کی قیمت اچھی ہو۔ یہ سچی بات ہے نہیں؟ اس قرآن ہمیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن قتل کا پیغام دیتا ہے، لیکن نہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹر ایک ہوتا ہے، مریض ایک ہوتے ہیں۔ ایک مریض جب جاتا ہے تو اس کو سوئی دیتا ہے، دوسرا مریض جاتا ہے تو اس کو دوا دیتا ہے، تیسرا مریض جاتا ہے تو اس کا آپریشن کرتا ہے، چوتھا مریض جاتا ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے تو ناک میں نالی ڈال دیتا ہے۔ ڈاکٹر وہی ہے، مگر وہ جس پہلو سے، جس انداز میں کام کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں۔ تو قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ جیسا کہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے پہلے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں ہدی للناس، لوگوں کی، ایک بات سمجھیے، لوگوں کی، ایسا نہیں کہا مسلمانوں کی۔ لوگ سے مان لیجیے بازار میں بہت لوگ چل رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جا رہا ہے، ہندو جا رہا ہے، آپ نے کہہ دیا لوگ جا رہے ہیں۔ لوگ سے مراد کیا سمجھا؟ چاہے وہ پنڈا جی ہو، ملا جی ہو، اجمیر بم ہو، بول بم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس دھرم کے ماننے والے وہ لوگ ہیں، بہت لوگ۔ تو قرآن میں کتنی بڑی بات کہا قرآن نے، تاکہ قرآن پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے۔ میں نے کہہ دیا لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ تو قرآن صرف ایک طبقے کے لیے نہیں آیا کہ کسی نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی تو اس کے لیے آیا، نہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اور قرآن میں ایک بھی بات ایسا کوئی نہیں دکھا سکتا جو غلط ہو۔ روز مرہ کی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، ایک زندگی میں جو آنے والی ہے، وہ ساری چیزوں کو قرآن بتاتا ہے الحمدللہ۔ اس لیے گہرا تعلق ہے رمضان۔ تو مولانا مرسلین صاحب، آپ نے بتایا رمضان کیا ہے، قرآن کے بارے میں بتایا، تو ہم چاہیں گے کہ رمضان کا پاک مہینہ جو ہے اب انتم پڑاؤ پر ہے، تو آپ ذرا سا ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اب رمضان کے بعد عید آنے والا ہے، تو عید مسلمانوں کے لیے یا سبھی دھرم کے لوگوں کے لیے خوشی کا تہوار ہے یا غم کا تہوار ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں کہوں گا کہ عید کی خوشی سے سب کو خوشی نہیں ملتی، مل جائے خوشی تو سمجھو یہ عید ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، آپ کو دیکھا میں نے عید ہو گئی، فلانے سے ملا عید ہو گئی، ابھی تو رمضان بھی نہیں آئے، روزے بھی نہیں رکھے، سیوئیاں بھی نہیں کھائی، لچھے بھی نہیں کھائے، اور میری زبان کیا کہہ ڈالی؟ عید ہو گئی۔ تو عید ہر پہلو سے خوشی کا پیغام دیتا ہے، چاہے وہ جس سماج کے ہو۔ اور پھر خوشی ہی کیا ہے، یہ تو عبادت بھی ہے، دو گانا ادا بھی کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جو واجب بھی ہے، اور 30 دنوں تک ہم بہت پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اللہ کے لیے بہت مصیبتیں اٹھاتے ہیں، دنیا کی سارے گناہ انسان کرتا ہے اور بڑوں سے بچنا چاہتا ہے، مگر یہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مالک پر میرا دیکھ رہا ہے، مگر وہ گناہ کرتا ہے۔ مگر رمضان کا جب یہ مہینہ آ جاتا ہے، عید کی خوشیوں سے پہلے یہ دن جب آتے ہیں، تو انسان تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، دروازے کھڑکی سب بند ہوتے ہیں، اور پیاس کے عالم میں ہوتا ہے، مگر وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کا سارا گناہ کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر وہ کرتا ہے۔ مگر ایک روزے دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس کا دل کیا کرتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اتنے موسم تہوار منانے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے کہ آپ نے امتحان میں پاس کر لیا تو میں آپ کو ایسا انعام دوں گا، ایسا انعام دوں گا جو آپ سب سے فرسٹ رہیں گے۔ تو وہی ایک گاڈ گفٹ کہیے اس کو، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہمیں موٹا موٹی مان سکتے ہیں کہ سب کے لیے ہے۔ عید میں ایک خوشی کا تہوار ہے، اتنی خوشی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہم چائے پیتے ہیں، ایک ساتھ سیوائیاں کھاتے ہیں، مگر یہ ایسی خوشی ہے کہ ایک پیالی میں چائے پیجیے ایک ساتھ۔ دیکھیے ایک ساتھ تو بہت بڑی بات ہو گئی، ایک ساتھ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایک برتن میں کھانا، ایک ساتھ کھانا اور ایک برتن میں کھانا، ایک ساتھ پینا اور ایک پیالی میں پینا۔ تو عید ہمیں بتاتا ہے ایک ساتھ مل کر سیوائیاں نہیں کھانا، ایک برتن میں کھانا، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے مولانا مرسلین صاحب سے، جنہوں نے بتایا زکوٰۃ کیا ہے، فطرہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، اور عید مسلمانوں کے لیے بلکہ سبھی دھرموں کے لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سندیش ہے، اسے سب مل جل کر منائیں۔